سر میں اس جنگ سے ہی آغاز کر لیتا ہوں جس میں اس وقت ابھی آغاز ہوتے ہی پاکستان پہ اس کا افیکٹ آنا شروع ہوا ہے اور انٹرنیشنل سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. تو ہماری حکومت نے بھی پاکستان میں پیٹرول 4 روپے تقریباً اور ڈیزل تقریباً 7 روپے مہنگا کیا ہے. اگر یہ جنگ واقعی طول پکڑتی ہے تو پاکستان پہ اس کے کیا افیکٹس آ سکتے ہیں یہ بتائیے. دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل ایونٹ ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایریا کا فیوچر ڈٹرمن ہوگا اس جنگ کے نتیجے میں. اچھا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں بڑی جنگ تو جو کمپٹیشن ہے اس وقت دنیا میں وہ چین اور امریکہ کا ہے. ٹھیک. اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے اتحادی بنائے، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یو کے وغیرہ کو، اور ایک پورا چین کو انسرکل کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں خاصی ٹینشن بھی رہی، اور چین نے اپنے آپ کو فیل کیا کہ امریکہ اس کو ابھرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹاپنگ چائنا. اس کے بعد جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ نے ایک ٹریڈ وار شروع کر دی. پرٹیکولرلی پہلے اس نے چین کے اوپر کیا، پھر اس نے یورپ کے اوپر بھی کیا، پھر اس نے پوری دنیا کے اوپر، کینیڈا پہ کیا، کینیڈا پہ کیا، میکسیکو کے بھی کیا. تو جو ٹرمپ ہے اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹریڈ کی طرف ہے، وہ جنگ کی طرف اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ فیلنگ ہے کہ جو وہ سپر پاور تھا امریکہ ایز اے یونی پاور، وہ اب نہیں رہا. اب ملٹی پولر دنیا ہو گئی ہے اور بالکل. اس میں چین نمبر 1 کمپیٹیٹر ہے. ٹھیک. اب آپ اس کانٹیکسٹ میں جب دیکھتے ہیں تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے تو امریکہ مڈل ایسٹ سے ایک قسم کا ایگزٹ لے رہا تھا. جیسے اوباما کے وقت میں انہوں نے پیوٹ ٹو دا ایسٹ کی تھی، اور انڈو پیسیفک میں جہاں پہ انہوں نے اپنی الائنسز وغیرہ بنائی وہ بالکل کی. لیکن اب بس ایک معمولی سی جھلک رکھی ہوئی تھی مختلف مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ میں وہ سمجھتے تھے کہ اب یہاں پہ کوئی میجر چینج نہیں آنا. ٹھیک ہے. اور آئل کو بھی انہوں نے قابو کر لیا ہوا تھا، اور مطلب عرب اسرائیل وار کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ساروں کی تو ایک قسم کی ابراہیم ایکارڈز ہو رہے تھے، آلموسٹ بحرین، یو اے ای سب ہو گئے، جارڈن اور سعودی عربیہ کو بھی ایک طرف لے کے جا رہے تھے کہ ریکگنیشن ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. تو وہ سارا سیناریو اب چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. پہلے غزہ میں جو جنگ چلی حماس نے جو کی، اس نے امیجیٹ ان کی سعودی عربیہ اسرائیل کی جو ایک قسم کی ایگریمنٹ ہونی تھی وہ ختم کی. اس کے بعد اسرائیل نے تقریباً وہاں پہ تقریباً کیا جینوسائڈ کر رہے ہیں حماس میں 60 to 70,000. پھر اسرائیل نے یہ بھی ایک قسم کا سوچا کہ ناؤ اور نیور، اگر ہم ابھی نہیں کریں گے، ایران کو شکست نہیں دیں گے، رجیم چینج نہیں کریں گے، تو پھر آگے چل کے ایران ہمارے لیے بہت ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوگا. نہیں، میں ٹائمنگز پہ تو میں نے ڈیفینیٹلی بات کرنی کہ ٹائمنگز کتنی اہم ہے. کہ جب سنڈے کے روز، پچھلے سنڈے کے روز باقاعدہ طور پر ایک میٹنگ ان کی تھی عمان کے اندر، اور نیگوشیٹرز بیٹھ رہے تھے. اسی نیگوشیٹرز کو ہی سب سے پہلے کیا گیا. میں کہہ رہا ہوں پاکستان پہ کس طرح افیکٹ ہوگا یہ جنگ؟ اس میں وہ بھی ہم کرتے ہیں بات. تو اسرائیل نے ایک قسم کا پری ایمپٹ کر دیا ٹرمپ کو کہ ٹرمپ کہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہی نہ کر لے. ٹھیک. اور ایسا معاہدہ کر لے جو کہ پھر اسرائیل ایک قسم کا فریڈم آف ایکشن اس کی ختم ہو جائے. تو اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، اور اس نے میرا خیال یہ تیاری بڑی دیر سے کی ہوئی تھی. ٹھیک. جس طرح سے اس نے یہ کام کیا ہے کہ پہلے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو
اٹیک کیا ہے. بالکل. ان کو ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ کہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، حالانکہ ود ان ایران سے ہی وہ ہوا، وہ جو ڈرونز اٹیک ہوئے اور وہ جو وہ کچھ ڈرونز وہاں سے بھی ہوئے، اور دوسرے بھی ان کو یہ پتا تھا کہ ان کا چیف کدھر ہے، ان کا بالکل IRGC کدھر ہے، بہت پراپر پوزیشنز اٹیکس ہیں. پوزیشن ہوئی. تو وہ بہت انفلٹریٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ایران کو اوور دا لاسٹ مینی ایئرس. اور جیسے یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے جو یوکرین نے ڈرون حملہ رشیا کے اندر جا کے اسمگل کر کے ڈرونز، سیم وہی چیز. وہ یہ ایک نیا سسٹم آ گیا ہے کہ اب آپ ڈرون لے کے چلے جائیں اپنے دشمن ممالک میں، وہاں اندر بیٹھ کے اس کو بنائیں، اور وہاں کل سے 8 ٹرک پکڑے گئے، کل 8 ٹرک پکڑے گئے اور ان کی فیکٹریز چھوٹی چھوٹی پکڑی گئی. سو یہ ایک نئی دنیا ہے اور نیا وارفیئر ہے، اور ایسیمیٹرک وارفیئر بھی ہے. اس میں آپ نیوکلیئر پاور ہیں یا نہیں ہیں وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، آپ اندر اس کے مار سکتے ہیں، اور واپس آنے کی تو یہ واپس آنے والا اسلحہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پائلٹ جائے گا تو واپس آئے گا، ٹھیک. یہ تو بغیر پائلٹ لیس. سو اب اس میں جو ہے الائنسز جو نظر آ رہی ہیں وہ بڑی کرٹیکل ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو جھڑپ ہوئی 4 دن کی، اس میں اسرائیل کا کیا رول تھا؟ ہمارے بہت سے جو ڈرونز ہمارے ملک میں گرے وہ اسرائیل سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک. اب یہ بھی خبریں آئیں کہ اسرائیلی ایڈوائزر انڈیا میں ہیں، پرٹیکولرلی کشمیر میں. سو یہ بہت میڈیا میں بات چیت ہوتی رہی کہ مطلب ریئل ٹائم فوٹیجز بھی شیئر ہو گئی، شیئر ہو گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا کی پالیسی جو کشمیر میں ہے وہ تقریباً اسرائیل ڈیزائن کر رہا ہے، غزہ ٹائپ کر رہا ہے، اور ان کو جو ریپریشن وہاں ہو رہی ہے وہ اسی طرح جیسے اسرائیلی. سو اسرائیل کی الائنس ڈیفینیٹلی انڈیا کے ساتھ نمبر 1، اور ناٹ اونلی پریکٹیکل طور پہ وہ انڈیا کی مدد کر رہا ہے. سو ان اے وے پاکستان کو وہ ہرانے کے لیے انڈیا کے ساتھ اس کا اتحاد، اسلحہ بھی دے رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے، ایڈوائس بھی دے رہا ہے، اور پالیسیز میں بھی وہ انوالوڈ ہے. سو ایک تو وہ آپ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. دوسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ چین کی ایران سے کیا تعلقات. چائنا کی اب پوری ایک قسم کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ چائنا کا میگا انیشیٹو ہے، جس میں دنیا کے 100-150 ممالک شامل ہیں. پاکستان میں فلیگ شپ پروگرام سی پیک کا بھی پاکستان میں ہے، اور چائنا جو ہے وہ ایران سے بہت زیادہ تیل بھی خریدتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ تجارت بھی بڑھا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں بھی وہ آگے ہے. اور ایک قسم کا اگر آپ چائنا کی اسٹریٹجی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ چائنا نہ صرف ایران کے ساتھ ایک دوستی اور ایک اسٹریٹجک الائنس کر رہا ہے، وہ اب عرب ممالک میں سعودی عربیہ، UAE میں بھی وہ بہت آگے چل رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا سعودی ایران کی دوستی میں کردار اس نے ادا کیا. اس نے پھر کیونکہ وہ سب سے بڑا کسٹمر ہے تیل کا مڈل ایسٹ کا، تو ایران سے بھی لیتا ہے، سعودی سے بھی لیتا ہے، اور ان دونوں کی اس نے صلح بھی کرائی. بالکل ایسے. سو چین کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ جو ہے یہ یونائٹ ہو، اور یہ یونائٹ ہو اگینسٹ امریکن اینڈ اسرائیلی ہیجمنی. ٹھیک ہے. سو چین کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں ہار جائے گا تو چین کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. ٹھیک. سملرلی رشیا جو ہے وہ بھی ایران کا ایک قسم کا اتحادی ہے. جی بالکل. اور اگر آپ دیکھیں یوکرین جنگ میں ایران نے اس کو بہت مدد کی، ڈرون اپنے دیے، اور وہاں پہ اور بھی اس کے ساتھ کولیبریشن ہے. اور رشیا بھی اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ایران کے ساتھ آپ مت کریں. اور پیوٹن نے ٹرمپ کے ساتھ فون پہ بھی بات کی کہ بھئی یہ جنگ روکنی چاہیے. روکتی ہے کہ نہیں وہ امریکہ کی اپنی
سو بڑی کلیئرلی یہ ایک امریکن اسرائیل ایک طرف ہیں، پھر اس میں ایران کے ساتھ چائنا بھی ہے، ایران کے ساتھ رشیا بھی ہے، اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایران کے ساتھ ٹرکی بھی ہے۔ ٹرکی بھی، اوکے۔ ٹرکی کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ تو وہ ایران کے خلاف جاتے ہیں، جیسے سیریا میں گئے، بالکل، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسرائیل کو ایران کے اوپر حاوی ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، ٹھیک، کیونکہ اگر اسرائیل ایران کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو وہ پھر ٹرکی پہ بھی حاوی ہوگا، اور بائی ڈیفینیشن پھر وہ ہمارے اوپر بھی۔ بالکل۔ سو ایک قسم کا اگر وہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو جو رجیم آئے گی ایران میں وہ پرو اسرائیل ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل، اور وہ اینٹی ٹرکی، اینٹی پاکستان، اینٹی چائنا، اینٹی رشیا، یہ اس کی کنفیگریشن ہوگی۔ ایسا نہ کرے تو پاکستان کے تو دونوں ہمسائے پرو امریکہ اور پرو اسرائیل ہو گئے نا، ادھر سے انڈیا بھی، ادھر سے انڈیا، اور ادھر سے ایران۔ پاکستان کے لیے پھر ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہوگا کہ اسرائیل آپ کے ویسٹرن بارڈر، بالکل، اور پھر وہ ایسٹرن بارڈر میں انڈیا کے ساتھ، بالکل، اور پھر بلوچستان میں جو وہ انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک یعنی ہر طریقے دوسری سے لیول پاکستان پہ کو بھی بڑا تھریٹ ہے نا۔ پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ اچھا، اگر یہ ایران میں یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے اس وقت تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ایک طرف انڈیا، دوسری طرف ایک بالکل، پرو اسرائیل ایران، تو پاکستان تو بیچ میں ٹھیک، ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔